اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، رجوع الی القرآن کے سلسلہ میں قرآن مجید کے 30 پاروں کے خلاصہ کے حوالہ سے آج ہم 25ویں پارے کے جو منتخب مضامین ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ 25ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید بیان فرمایا ہے کہ عقیدہ توحید جو ہے وہ ہر پارے کی زینت ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمارے ایمان کی اساس ہے، ہمارے ایمان کی جڑ ہے، اور عقیدہ توحید جو ہے یہ ہماری روح کا حصہ ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کے بغیر ہمارا زندگی، ہمارا ایمان، ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب کچھ بیکار ہے۔ ہم جیتے ہیں تو وہ بھی عقیدہ توحید پر، اور ہم نے دنیا سے جانا ہے تو اس عقیدہ کے ساتھ جانا ہے انشاءاللہ۔ شان علمیت کا ذکر ہے، اللہ رب العزت کی جو شان علمیت اور اس کی پھر وسعت ہے، یعنی اللہ رب العزت کا علم کتنا وسیع ہے۔ مختلف مقامات پہ اس کی شان علمیت کا اور شان وسعت علمی کا تذکرہ ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت کی شان علم اور شان وسعت کا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے رد شرک کا ذکر فرمایا ہے، شرک کی جو بیماری ہے اس کا رد کیا ہے۔ تکلیف کے بعد رحمت پر انسان کی بے رخی کا تذکرہ ہے کہ انسان تکلیف میں اس کو یاد کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی بارگاہ سے رحمتیں دیتا ہے پھر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ آسانیوں اور آسائشوں میں غافل ہونے والے انسان کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک سنوریہم آیاتنا فی الآفاق کے تحت جو ہے اللہ تعالیٰ آفاقی نشانیوں کا ذکر کرتا ہے۔ کائنات میں جتنی بھی نشانیاں ہیں اس کی بکھری ہوئی ہیں، اور جن کے ذریعے انسان جو ہے اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کی ذات کا قرب حاصل کرتا ہے، جن میں تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ انسان جو ہے اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ الشورى، اس میں عظمت باری تعالیٰ کا پھر ذکر ہوا، نزول قرآن کا تذکرہ ہے، پھر تعلیم قرآن کا ذکر ہے، شان باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کا ذکر ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، کہ جو زمین و آسمان کی جو خزانے ہیں ان کی جو ملکیت ہے وہ اللہ کی ذات کے پاس ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ جو ملکیت ہے اس کا فیض اپنے حبیب کو بھی عطا فرمایا۔ وہ جو کنجیاں ہیں، وہ جو خزانوں کی چابیاں ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر کے ذریعے یہ اعلان بھی کروائے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، اور کئی مقامات پہ مقالید کا ذکر بھی آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے اپنے محبوب کو خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں، خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں۔ اس کے بعد نظام شریعت کا تصور ہے، فرقہ واریت سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے، دعوت دین کا تذکرہ ہے، استقامت دین کا تذکرہ ہے، تقسیم دین کرنے والوں کا انجام بیان، جو دین کی تقسیم کرتے ہیں ان کا انجام بیان کیا ہوا ہے، طالب دنیا اور طالب آخرت کا فرق بیان کیا۔ جو دنیا کا طالب ہے اس کو دنیا ہی میں مل جائے گا، اور جو طالب آخرت ہے اس کو آخرت میں عطا فرمائے گا، لیکن طالبان دنیا کے لیے آخرت میں حصہ کوئی نہ ہوگا۔ آیت مودت جو ہے اس کا تذکرہ ہے، یہ وہ آیت مودت ہے جس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مودت کو امت پہ فرض قرار دیا گیا ہے، فرض قرار دیا ہے۔ دیکھیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ فرماتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس آیت کی روشنی میں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرابت دار ہیں ان کی مودت کا حکم دیا ہے، امر دیا ہے۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ وہ کون سی قرابت ہے جن کے مودت ہم پہ واجب ہو چکی ہے؟ تو سرکار فرماتے ہم علی و فاطمۃ و حسن و حسین، حضور نے نام لے کے بتا دیا کہ علی کی مودت واجب ہے، فاطمہ کی مودت واجب ہے، حسنین کی مودت واجب ہے، تو آل محمد کی مودت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صفات باری تعالیٰ کا پھر بیان ہوا ہے، القابل، الاف،
وفو العالم المجیب الباسط المغیث الرحیم الولی الحمید الخالق القادر، ان تمام تر صفات کا اشارہ ملتا ہے۔ اہل ایمان کی صفات کا اللہ نے ذکر کیا۔ امور میں مشاورت کا تصور جو ہے، معاملات کے اندر مشاورت کا تصور قرآن دیتا ہے، اور قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے مشاورت کا حکم دیا ہے، اور مشاورت کرنا سنت انبیاء بھی ہے۔ پھر گمراہوں اور ظالموں کا انجام بیان کیا ہوا ہے، بشریت محمدی کی بے مثلیت کا ذکر ہوا ہے، اقسام وحی کا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے سورہ شورا کی آیت نمبر 51 میں بیٹیوں کا مقام کیا ہے، یہب لمن یشاء اناثا۔ اللہ پاک نے جب بیٹیوں اور بیٹوں کا تذکرہ فرمایا نا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیغام دیا، انسان کو تعلیم دی کہ تجھے میں بیٹوں سے بھی نوازتا ہوں، تجھے بیٹیوں سے بھی نوازتا ہوں۔ لیکن جب ترتیب ذکر میں ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بیٹیوں کا ذکر پہلے کرتا ہے، اس لیے یہ ان کا مقام اور عظمت بتانے کے لیے، کیونکہ عرب کے اندر مزاج تھا بیٹیوں سے دوری کا، بیٹیوں سے نفرت کا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا۔ اللہ نے ترتیب میں بیٹیوں کا ذکر پہلے فرما کے ایک عظمت کا پہلو بیان فرمایا ہے، اور یہ فکر انسانی کو اللہ پاک نے ایک میسج دیا ہے کہ دیکھو ہم نے بیٹی کا ذکر پہلے فرمایا ہے، لہٰذا بیٹی کو کبھی بھولنا نہیں ہے، اور بیٹی کے حوالے سے کبھی معاملات میں کمی نہیں کرنی۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے جب بیٹوں سے نوازا، بیٹیوں سے نوازا، تو حضور کی اولاد اول بیٹیوں سے شروع ہوتی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو اللہ پاک نے حضور کو عطا فرمائی، بیٹیوں سے آغاز ہوتا ہے، اور بیٹیوں کا تو یہ مقام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے تکریم کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا جب بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھی تو آقا علیہ السلام اٹھ کے اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے۔ تو بیٹی کی تکریم تعلیم قرآن بھی ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عظمت قرآن کا ذکر سورہ زخرف میں کیا ہے، لسان قرآن کا ذکر کیا، مقام قرآن کا ذکر کیا، عظمت باری تعالیٰ کا ذکر پھر اس صورت میں ہوتا ہے۔ سواری کی دعا اور سواریوں کا تذکرہ ہے۔ اکثر جو ہم جب سواری کی دعا مانگتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون، یہ دعا سورہ زخرف کے اندر موجود ہے۔ بیٹیوں کی ولادت پر جو کفار کا رد عمل ہوتا تھا، جہلا کا رد عمل ہوتا تھا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدَهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کے چہروں پہ سیاہی پھیل جاتی تھی۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے تھے بیٹیوں کے پیدا ہونے پر، تو قرآن مجید نے ان کی نشاندہی کی، یعنی قدم قدم پہ قرآن جو ہے، جا بجا قرآن بیٹیوں کا تذکرہ کرتا ہے، بیٹیوں کی عظمتیں بیان کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شرکیہ عقائد کا رد فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اسی پارے میں ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اسی پارے کے اندر ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اسی پارے میں ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک ندا کا ذکر کیا ہے جو قیامت کے دن ندا دی جائے گی۔ قیامت کے دن مختلف ندائیں ہوں گی، اور وہ ندائیں جو ہوں گی ایک جیسی نہیں ہوں گی۔ ایک ندا تو وہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرے گا، اپنی شان کا تذکرہ کرے گا، اپنی شان کا اظہار فرمائے گا۔ آواز آئے گی لمن الملک اليوم للہ الواحد الواحد القہار، آج کس کا دن ہے، آج کس کی بادشاہی کا دن ہے؟ پھر خود ہی جواب آئے گا آج قہار کی بادشاہی کا دن ہے۔ پھر اسی دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور کے مقام محمود کو بھی ظاہر کی جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا ان ھذا المقام المحمود، حبیب بیٹھیے، یہ آپ کا مقام ہے۔ حضور علیہ السلام اس کرسی پر بیٹھیں گے جس کو مقام محمود کہا جائے گا۔ اور پھر اسی دن اللہ تعالیٰ ایک اور اعلان فرمائے گا، اور وہ اعلان کیا ہوگا؟ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، اے میرے بندو اور اے میرے صالحین بندو، آج تم پہ کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، نہ تم پہ کوئی غم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا قیامت کے دن اللہ والوں کا کمال ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی شان کا اظہار کرے گا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمائے گا مجرموں کے لیے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، کہ مجرم آج الگ ہو جائیں۔ اور اسی دن اللہ تعالیٰ ایک اور بھی اعلان فرمائے گا، حدیث پاک میں اس اعلان کا بھی اللہ تعالیٰ اس اعلان کا بھی اظہار فرمائے گا۔ اعلان ہوگا، ندا آئے گی، یا اہل معشر، اے معشر والو، غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم،
حتیٰ تمر فاطمہ بنت محمد، اے محشر والو گردنیں جھکا لو، سر جھکا لو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی گزرنے والی ہے۔ تو یہ مختلف اعلانات ہوں گے، اللہ اپنے پیاروں کی عظمت کا بھی اعلان کرے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر انعامات کا ذکر ہے، مجرموں کا انجام، متقین کا مقام، اس کا تذکرہ ہے۔ تخلیق کائنات، سورہ دخان سے قبل اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی شان اولیت کا ذکر کیا ہے۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، یہ سورہ زخرف کی آیت مبارکہ ہے، دخان تو بعد میں آتی، زخرف کی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اولیت کا ذکر کرے گا، انا اول العابدین، حضور فرماتے ہیں پہلا اللہ کا بندہ میں ہوں۔ تو ابدیت میں اول حضرت آدم نہیں ہے، ابدیت میں اول کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ پیغام دے رہی ہے کہ حضرت جبرائیل بھی بعد میں ہے، حضرت آدم بھی بعد میں ہے۔ اگر کائنات انسانی کے اندر، کائنات ابدیت میں اگر کوئی پہلا بندہ ہے، اس عبد اول کو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ تو سورہ زخرف کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی شان اولیت کا اعلان کر رہا ہے۔ اس لیے ہمارے آقا اول ہیں۔ اول کس اعتبار سے ہیں؟ دیکھیے دنیا کے اندر کچھ لوگ جو ہیں اول آتے ہیں، پوزیشنز ہوتی ہیں ان کی، کچھ وہ ہوتے ہیں جو مکانی اول ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو زمانی اول ہوتے ہیں۔ مثلا ایک بچہ ہے وہ اول آیا اسکول میں، اور ایک بچہ وہ ہے جو ضلع میں اول آ گیا، ایک بچہ وہ ہے جو صوبائی سطح پہ اول آ گیا، ایک وہ بچہ جو نیشنل سطح پہ اول آ گیا، ایک وہ بچہ جو انٹرنیشنل لیول پہ اول آ گیا۔ جو اس اولیت کا ادارہ بڑھتا جاتا ہے، اس کی خوشیاں، اس کا مقام بڑھتا جاتا ہے۔ اب آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کہاں سے اول آئی ہیں؟ بلا تشبیہ و بلا مثال، میں نے ایک مثال سمجھانے کے لیے وہ بچے کا ذکر کیا۔ حضور علیہ السلام کی شان اولیت کسی ایک ملک سے نہیں، کسی ایک علاقے سے نہیں، کسی ایک زمانے سے نہیں، بلکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام جہانوں میں جو ذات اول ہے اس ذات کو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ پھر دیکھیے کچھ اول وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کی پوزیشن بدلتی رہتی ہے۔ مثلا ایک بچہ ہے وہ 2024 میں اول آیا ہے، ہو سکتا ہے 2025 میں کوئی اور اول آ جائے، 2026 میں کوئی اور اول آئے، پوزیشنز بدلتی رہتی ہیں، مگر آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اول تھے، اول ہیں، اول رہیں گے۔ یہاں کی فکر دے رہا ہوں، جب کسی کا بچہ اول آئے نا وہ خوشیاں کرتا ہے، کسی سکول کا طالب علم پورے ضلع میں اول آ جائے سکول خوشی کرتا ہے، اور کوئی ملک جو ہے اس کی ٹیم اول آ جائے پورا ملک خوشیاں مناتا ہے۔ تو خوشیاں منائی جاتی ہیں کسی کے اول آنے پہ۔ ہم جب حضور کی آمد کی خوشیاں کرتے ہیں نا، ہمیں کوئی پوچھے نا بھی کیوں خوشیاں کرتے ہو، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے آقا کل جہانوں میں اول آئے ہیں، تو ہم حضور کی آمد اولیت میں خوشی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں جو مختلف مضامین ان کا ذکر کیا ہے، لیلۃ المبارکہ اس کا ذکر کیا ہے، یعنی اس آیت کی روشنی میں فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ تعالیٰ اس آیت کی روشنی میں شب برات کا بھی اشارہ دیتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں شب برات جس رات اللہ تعالیٰ امور کے فیصلے کرتا ہے، رسالت محمدی کے اوصاف بیان ہوئے، رسول مبین، رسول کریم، رسول امین، اسی طرح بندگان خدا سے زمین و آسمان کا پیار اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ فما بقت علیہم السماء والارض، بنی اسرائیل پر انعامات کا ذکر ہوا، مجرموں کا انجام، متقین کا مقام ذکر ہوا، تخلیق کائنات اور آیات خداوندی کا ذکر ہوا، عظمت باری تعالیٰ کا ذکر ہوا، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا، خواہشات کی پیروی کرنے والوں کا انجام ذکر ہوا، جاسیہ، سورت جاسیہ کا ذکر، جاسیہ کا معنی ہے ان لوگوں کو کہ جو منہ کے بل گرے ہوں گے، ان کا انجام ذکر ہوا، اہل ایمان کا مقام ذکر ہوا، اہل کفر کا انجام، اور 25واں پارہ کا جو اختتام ہے حمد باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی اور اس کی صفات پر مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان مضامین کو اپنی بارگاہ میں